جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ ایران کے خلاف تھا۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایران پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا پاکستان کے لیے۔ عمران خان نے اپنے دور میں جو آف شور ڈرلنگ کی تھی کراچی کے سمندر میں، وہاں سے تیل نکل آیا۔ محمد بن سلمان اس نے عمران خان کو بلایا، 1-on-1 ملاقات کی اور عمران خان کو یہ بات کہی کہ آف شور ڈرلنگ چھوڑ دیں، ہم آپ کو تیل بھی دیں گے، ہم آپ کی مالی امداد بھی کریں گے۔ عمران خان نے ریفیوز کر دیا تھا، جس کی بنا پر محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر طیب اردگان دونوں نے مل کر پاکستان میں رجیم چینج کرنے میں پارٹیسپیشن کی۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، آج کا سچ جو ہے انتہائی اہم سچ ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو سعودی عرب کا ایک شہزادہ ہے، اس کا کلپ ہے، یہ کلپ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ Salman al-Ansari says the kingdom is angry and so far restrained. What would it take for Saudi Arabia to get into this fight? Yeah, there's no one clear-cut answer. If the Saudis would decide to enter with complete force with regards to this war, Iran is definitely going to be the biggest loser because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan. Pakistan is a nuclear nation. Absolutely. We can say it literally, that there is a nuclear umbrella over Saudi Arabia. That's some warning to Iran. Absolutely, absolutely, absolutely. As it enters its third week, this war is starting to feel more, not less, dangerous. جی معزز خواتین و حضرات، یہ کلپ میری موکلہ نے اسلام آباد سے مجھے موصول کروایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کلپ میں بات سن لی ہے کہ سعودی عربیہ کا جو شہزادہ ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، آپ سن چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ ایران کے خلاف تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا پاکستان کے لیے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا اسلامی ملک اگر آپ کو فری میں تیل دیتا ہے، اگر آپ کو آپ کی امداد ڈالرز کی صورت میں کرتا ہے، تو آپ سے کس طرح سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی بات کو انڈوس کرتے ہوئے مراد سعید نے اپنی کتاب میں بھی یہی انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں جو آف شور ڈرلنگ کی تھی کراچی کے سمندر میں، وہاں سے تیل نکل آیا تھا، لیکن ہمارے جو اس وقت کے سعودی عرب کے فرما روا ہیں محمد بن سلمان، اس نے عمران خان کو بلایا، 1-on-1 ملاقات کی اور عمران خان کو یہ بات کہی کہ آف شور ڈرلنگ چھوڑ دیں، ہم آپ کو تیل بھی دیں گے، ہم آپ کی مالی امداد بھی کریں گے، آپ صرف ہمارے ساتھ یہ کانٹیکٹ کر لیں جس میں دفاعی معاہدہ تھا کہ ہم نے ایران کو نیست و نابود کرنا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ جو ڈیفنس کانٹیکٹ ہے وہ کر دیں۔ عمران خان نے ریفیوز کر دیا تھا، جس کی بنا پر محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر طیب اردگان دونوں نے مل کر
پاکستان میں رجیم چینج کرنے میں پارٹیسپیشن کی، یہ مراد سعید نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ سارے پاکستان کو اسلامی ممالک جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف۔ اس لیے آپ سے میری یہ بنتی ہے، یہ گزارش ہے کہ کسی اسلامی ملک کے خلاف جنگ کرنے کا آپ حصہ نہ بنے۔ آپ صرف اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں، کیونکہ عمران خان اپنے پاکستانیوں کی خوشحالی چاہتا تھا، لیکن ہمارے یہ جو جنرلز ہیں یہ ہمیشہ بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بنے رہے ہیں، اور اب بھی یہ وہی کر رہے ہیں جو بیرونی آقا انہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے پاکستانیوں، آنکھیں کھولو اور اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچو، وگرنہ یہ بیرونی آقا جو ہے یہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے ساتھ لڑا کر اپنے مفادات حاصل کر لیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان رشید شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی کال سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔